لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات بيد مولا عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کیا جائے کہ جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ پروردگار نے انسان کی ہدایت کا اپنے پاس نظام رکھا۔ خدا انسان کو بہتر جانتا ہے کیونکہ انسان کا خالق ہے اور اس کی خلقت کے اندر جتنی پیچیدگیاں ہیں اور خود انسان کی فطرت کیسی ہے خدا بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو انسان کے حساب سے ہی خلق کیا۔ ہر چیز روئے زمین پر انسان کی ضرورت کے حساب سے ہے۔ اور حدیث قدسی میں بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ خداوند متعال کا انسان سے کوئی تقاضا نہیں ہے سوائے بندگی کے۔ بندگی چاہیے پروردگار کو، کیونکہ جب تک انسان بندگی کرے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، کوئی بھی اس کی ذمہ داری ہو، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دنیا ایسی ہے، سب ایک جگہ رہ نہیں سکتے، سب ایک کام کر نہیں سکتے۔ وہ دنیا معاشرہ جو ہے وہ اللہ نے بنایا ایسے ہے کہ ہر ایک شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں رہتے ہیں ظاہر ہے سارے اگر کھیتی باڑی کریں تو اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، کوئی بڑائی ہوگا، کوئی نائی ہوگا، ہر کام کرنا ہے کیونکہ معاشرہ ایسے ہی چلے گا۔ لیکن سب نے چاہے کچھ بھی کریں، کمال یہ ہے کہ اسے بندگی کرنی ہے۔ اگر وہ بندگی نہیں کر رہا
تو پھر وہ بس اپنا وقت گزار رہا ہے، اور یہ وقت سب کا گزر جائے گا، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، گزر تو سب کا ہی جائے گا. سب گزر گئے، کوئی نہ بچا. فرعون نہ بچا، نمرود نہ بچا، شداد نہ بچا، کوئی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں بچے گا. گزر سب کا جائے گا، لیکن اس گزرنے کے بعد جو دنیا ہے، جو عالم ہے، وہ بہت مختلف ہے، اور اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا ہے. یہ صرف دنیا کے لیے نہیں بھیجا کہ مطلب آپ کیسے رہیں گے. قانون شریعت ظاہری ہے کہ آپ کیسے رہیں گے، لیکن لوگ اس کے بغیر بھی تو رہ رہے ہیں. بھائی جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا مگر رہ تو رہا ہے نا، کیونکہ بہرحال رہنا تو ہے. اس نے چیزوں سے، ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے. پانی کس کا ہے؟ ہوا کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ اناج کون نکال رہا ہے؟ سورج کون دے رہا ہے؟ خوب اگر مانے نہ مانے، رہ تو وہ بھی رہا ہے. یہاں رہنا کمال نہیں ہے. کمال ایسے رہو کہ وہاں پر تمہیں وہ مقام ملے جس کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے. وہ کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے. یہاں بہتر ہے. اور جو نظام آیا، شریعت آئی، وہ بھی آئی اس لیے کہ تمہارا ظاہر اچھا ہو. بھائی جو قانون یا نظام یا نظریہ انسان کے ظاہر کو اچھا نہیں کر سکتا، وہ اس کے آخرت کو کیا اچھا کرے گا؟ اگر آج جو بغیر اسلام کے رہ رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں؟ ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان میں اور بعض جگہوں پر حیوان میں کوئی فرق. لیکن اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ مسجد میں جائیں، نمازیں پڑھیں، امام بارگاہ میں آئیں، مجلس سے سنیں. نہیں، اسلام صرف یہ تھوڑی ہے. مطلب بندگی صرف یہ تھوڑی ہے. یہ تو بندگی کا حصہ ہے. بندگی وہ ہے کہ جو آپ باہر کیسے رہ رہے ہیں، گھر میں کیسے رہتے ہیں، بازار میں کیسے رہتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، کام کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے. خب یہ کردار بتاتا ہے، کیونکہ یہاں سے بدن نہیں جائے گا. بدن یہاں سے نہیں جائے گا. جو لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ تھے جن کے بڑے اچھے بدن ہوں گے، بڑے اچھے لباس پہنتے ہوں گے، بڑے اچھے عطر لگاتے ہوں گے، بڑی اچھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوں گے. کیا سب کو یاد رکھتا ہے آدمی؟ یاد انسان اس کو رکھتا ہے جس کا کردار اچھا ہو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خود امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. یعنی ایسے زندہ رہو. اور یہ کس کے لیے امام نے فرمایا؟ کسی لیے فرمایا؟ ہمارے لیے فرمایا. اور اگر ہماری زندگی میں کردار نہیں ہے، کردار ہارڈ ویئر نہیں ہے، کردار سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر سمجھتے ہیں نا؟ بہرحال اب اتنے بھی آپ لوگ گاؤں دیہات کے لوگ تو ہیں نہیں. موبائل تو آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے اپلیکیشن کیسے کہتے ہیں، سافٹ ویئر کیسے کہتے ہیں، ٹک ٹاک کیسے کہتے ہیں، انسٹاگرام، سب کو پتہ ہے. یہ وہ جانا ہوتا ہم خوب. کردار ظاہر میں نہیں ہوتا، ہاں ظاہر میں منقص ہوتا ہے، ریفلیکٹ ہوتا ہے. اگر باطن پاک ہو، اگر باطن صاف ہو تو یہ کردار باہر آ جاتا ہے، نظر آتا ہے. اٹھتے بیٹھتے وقت، ملتے ہوئے پتہ چلتا ہے کس کردار کا مالک ہے. اس کردار کو بنانے کے لیے دنیا کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. یہ کردار امام حسین کی یونیورسٹی میں بنتا ہے. یہ کردار
یہ کردار امام حسین کی یونیورسٹی بنا رہی ہے. دنیا میں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، ہر جگہ ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، آس پاس یونیورسٹیاں بہت ہیں، سب بن رہے ہیں. لیکن کیا کوئی انسان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آج جو معاشرے کے حالات ہیں، جو معاشرے کی مشکلات ہیں، جس طرح انسان کا دشمن ہوا ہے، خوب یہ انسان تو نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو بھی تم نے مارا، تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا. لیکن آج آپ اپنے حالات دیکھیں. کل کا واقعہ جو کوئٹہ سے آتے ہوئے لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر مار دیا گیا، وہ بھی انسانیت ہے. بھئی لڑنا بھی ہے تو اس سے لڑو جس کے پاس کم از کم لڑنے کا سامان تو ہو. انسانیت نہیں ہے. اسلام کہاں ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر جنگ کرو دشمن سے تو جنگ میں ان کی عمارتیں اور ان کے درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اسلام لڑتے ہوئے بھی قانون دے رہا ہے، نہتوں پر حملہ مت کرو. بھائی جو عام لوگ ہیں ان سے نہیں لڑو، ان کو نقصان نہیں دو، جو لڑا اس سے لڑو. اسلام یہاں تک کہتا ہے. اور یہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو عزیزان محترم مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اسلام وہاں سے نہیں لیا جہاں کردار بنتے تھے. جہاں کردار بنتے ہوں وہاں تو کربلا میں امام خود جو کردار بنا رہے ہیں دشمن کے قافلے کو بھی پانی پلا رہے ہیں. کردار بنا رہے ہیں نا. امام حسین کردار بنانا چاہتے ہیں. امام حسین کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی، قدروں کی جنگ تھی. انسانی قدروں کو محکم کرو، اجاگر کرو. آج ہمارے درمیان میں ہم مجلس بھی سن کے باہر نکلیں اور ہمارے اندر اخلاق نہ ہو، کردار نہ ہو، ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تو لوگ بولیں گے کہاں سے آیا ہے؟ بولے مجلس سے آیا ہے. میں اس کا کردار دیکھو. یعنی جب آپ آئیں تو جو بھی ہوں، امام حسین کسی کو روکتے نہیں ہیں. جیسے بھی ہو آؤ، دروازہ کھلا ہے. لیکن جب جاؤ تو پھر حسینی بن کے جاؤ، کردار اپنا بنا کے جاؤ. عزیزان محترم خوب یہ کچھ چیزیں روایات اور احادیث کے اندر ہیں کہ یہ انسان کی دنیا میں بھی خیر اور برکت ہے اور آخرت میں بھی خیر اور برکت ہے. چند فضیلتیں ہیں کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ چند خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر انسان کے پاس ہوں تو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. پہلی چیز رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے پاس تقوی الہی ہے جو اسے حرام سے بچاتا ہے. تقوی جو اسے حرام سے بچائے، یہ جس کے پاس ہے اس کی دنیا میں بھی خیر ہے، اس کی آخرت میں بھی خیر ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ تقوی جب آپ سنتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی مشہور آیت کتب علیکم السلام سیام کہ ہم نے تمہارے لیے روزوں کو واجب کیا جیسے تم سے پہلے والی قوموں پہ واجب کیا تھا. کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. تقوی کے سادے معنی پرہیزگاری کے. کس سے پرہیز کرنا؟ کھانے پینے سے. اس سے پرہیز کرنا جس سے خدا نے منع کیا ہے. پرہیز کر کس سے؟ وہ جو حرام ہے، حرام ہے، اس سے پرہیز کرو، خدا سے ڈرو. تقوی کے سادے معنی یہی ہیں عزیزان محترم. بہت مشکل نہیں ہے جملہ. بہت سارے جملے یا الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے لیے اس کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا، مبہم ہوتا ہے. اگر تقوی کی زیادہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کوئی بہت بڑی بات ہوگی. نہیں ہے جان، سب کے لیے تقوی سب. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ کی شروع کے آیات. قرآن اپنی تعریف، اپنا مقصد بتا رہا ہے. کیا؟ ہدی للمتقین، یعنی قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے.
تو ہم نے کبھی سوچا زندگی میں کہ یہ متقین کون ہیں؟ بھئی قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟ قرآن صرف مردوں کو ثواب کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ کھولیں اور ثواب کریں، کل کی مجلس، سوئم کی مجلس میں جائیں اور قرآن پڑھیں، اچھی بات ہے، ثواب دیں آپ، لیکن اصل قرآن تو ہدایت ہے نا، زندہ کو ہدایت، زندہ ہدایت لے نہیں رہا، مردے کو ثواب دے رہا ہے۔ آج معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ تعلیمات قرآن کی کمی ہے، اور قرآن وہی ہے کہ جو اہل بیت ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ رسول خدا کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ علی مال قرآن والقرآن مال، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، تو اب علی والوں کو کیا کرنا چاہیے قرآن کے لیے؟ بھائی وہ اذان محترم، فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ فکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ آج معاشرے کی مشکلات اس لیے ہیں کہ قرآن سے دور ہے، قرآن نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ قرآن دیکھیں، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، ہم کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں قرآن کو، وہاں صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، فیس بک، انسٹاگرام اتنا دیکھتا ہوں آنکھیں تھک جاتی ہیں، اب میں قرآن بھی دیکھوں؟ اچھا بھائی تو قرآن سن لو کم از کم، ہینڈ فری لگا کے، کانوں میں لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہوں، دنیا کی جہان کی باتیں سن رہا ہوں، ساری دنیا کی خبریں مجھے بتائیں، گاؤں میں رہتے بھی مجھے پتا ہے کہ بٹ کوائن کے پرائس کیا ہیں، فوریکس ٹریڈنگ کیا ہو رہی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے، سب پتا ہے گاؤں میں رہتے ہوئے مجھے، لیکن میں ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب۔ اب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہونا ہے نا، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ خدا یہ کہے، اگر آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں خود آپ ہی کے درمیان میں رہتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں یقیناً۔ اللہ مجھ سے کہے کہ ہاں بھائی میرے بندے، تم نے میری باتیں نہیں سنی، میں کہوں گا پروردگار تیری باتیں کہاں ہو رہی تھی میں سنتا، جہاں تجھے دنیا جہان کی باتیں سننے کا وقت تھا تو گھنٹہ گھنٹہ اپنے موبائل پہ بیٹھا رہتا تھا، تو نے میرا کلام نہیں سنا۔ میں کیا جواب دوں گا کہ پروردگار میرے پاس 5 منٹ بھی نہیں تھے دن میں تیرے لیے، اور پھر میں وہاں کھڑا ہو کے اس سے یہ تقاضا کروں پروردگار مجھے بخش دے؟ 5 منٹ نہیں دیے میں نے دنیا میں کلام الہی کو۔ جاویداں معجزہ ہے، معجزہ ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی بہرحال قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے ہمارے لیے، چلے قرآن ہی کافی صحیح، لیکن قرآن تو خود بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے کافی کیا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، صرف اللہ تمہارا ولی ہے، اور وہ رسول، اور اس کا جو رسول ہے وہ تمہارا، اور والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کیا اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا، اور وہ جو رکوع کی حالت میں کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. وہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی تو ماننی پڑے گی. تو قرآن کو اذان محترم، بس زیادہ میں نہیں کہوں، خدا نخواستہ آپ شرمندہ نہ ہو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ یقیناً قرآن پڑھتے ہیں. وہ قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. قرآن خود کہہ رہا ہے ہدی ہدایت ہے کس کے؟ متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ میں آپ کو پھر کہہ کے گھر نہیں جانے والا، میں آپ کو متقین بتا کے جاؤں گا کون ہے. اذان محترم، متقین کہاں ڈھونڈوں؟ متقین کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مومنین کون ہیں؟ مومنین کے لیے تو قرآن میں سورہ مومن بھی ہے، اور اس کی شروع کی آیتیں مومن کی تعریف بھی کر رہی ہیں. بھائی قرآن پڑھیں خدا کے لیے، قرآن کھولیں، قرآن کو دیکھیں. مومن کون ہے؟ تو سب مومن ہیں بھائی، جو ایمان لایا مومن. ٹھیک ہے، مومن ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومن پڑھیں آپ. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے کانپتا ہے. تو میں دیکھیں یہ قرآن کی آیتیں کس کے لیے ہیں؟ مارس، جوپیٹر، چاند، وہاں کے لوگوں کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہیں، انسان کے لیے. تو یہ انسان اس کو اپنی زندگی میں کب لے کر آئے گا؟ بھائی ہم جب تک ان آیتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے قرآن ہماری زندگی پہ حکومت کرے گا؟ بھائی قرآن آپ کی زندگی پہ حکومت کے لیے آیا ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر بھول جائیں، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے. تو جس کے پاس قرآن نہیں وہ اس کو لے کر آئے، سمجھنے کی کوشش کریں. آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کسی نے، مولا میں امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں امام زمانہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، انسان کے اندر ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. متا ترانہ، آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے. جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے. جانے محترم، جمعے کا دن، ظہور کا دن، خوب آج جمعے کا دن ہے، خاص زیارت بھی ہے امام زمانہ کی. ہم نے پڑھی جمعے کا دن دعائے نطبہ. چلیں 2 لائنیں 4 لائنیں پڑھی. دعائے نطبہ میں کیا بتائیں؟ متا ترانہ و نراقا، مولا کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے. تو آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آقا میں امام زمانہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آقا بہجت نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں قرآن کھولو، قرآن کو دیکھو. کہا کیوں؟ کہا امام قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن اگر امام نہیں ہے سامنے، قرآن تو ہے. یعنی قرآن کو دیکھو گے یعنی گویا امام کو دیکھ رہے ہو. لیکن میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب، کیا کریں؟ اذان محترم، تو پہلی صفت کیا ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ اذان محترم، میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں. ایڈریس کس کو کہتے ہیں؟ نشانی، پتہ. جانا آپ نے خود ہے، میں نے نہیں جانا. میں وہاں سے آیا ہوں واپس تاکہ میں آپ کو لے کر وہاں جاؤں، اور اللہ کرے کہ میں بھی واپس جاؤں. متقین کی جو نشانیاں ہیں وہ نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں ہے. کیا ہے؟ خطبہ متقین کون سا ہے؟ خطبہ وہ خطبہ کہ جسے خطبہ حمام بھی کہتے ہیں. وہ حمام ایک صحابی ہے امام علی کا. مولا کے پاس آیا، مولا مجھے متقین کی صفات بتائیں. امام نے 1-2 باتیں بتائیں. اس نے کہا نہیں مولا مجھے اور بتائیں. کہا برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا نہیں مجھے بتائیں. امام نے بتانا شروع کیا. وہ صفات کو پڑھیں، اس خطبے کو پڑھیں. جانے محترم، ہم کس کو مانتے ہیں؟ امام المتقین. وہ متقیوں کا متقی ہوں میں.
کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ تو لوں. مولا علی کہیں گے تمہیں زندگی میں اتنی فرصت نہیں ملی, میرا خطبہ پڑھ لیتے. مسئلہ یہی ہے, علی کو ماننا آسان ہے, علی کی ماننا مشکل ہے, مشکل ہے. بس میں ایک دو لائنیں کہ آپ یہ نہ بولیں کہ میں نے آپ کو بتائی نہیں. خطبے میں امام نے صفات بتائیں, ایک دو صفات جو بہت بہرحال انسان اس پہ عمل کر سکے. امام فرماتے ہیں متقین وہ ہے کہ جو رات کو کھڑا ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب رات کو کیا مطلب آپ کو 3 بجے اٹھانا پڑے گا؟ نہیں, مغرب ہو گئی, رات ہو گئی بھائی. رات کو آپ نماز مغرب کے بعد کھڑے ہو کے 5 قرآن کی آیتیں پڑھ لیں. ایک کوالٹی تو متقین کی آ گئی آپ کے پاس. مشکل ہے, مشکل تو نہیں ہے, ارادہ چاہیے, ارادہ, قوت چاہیے. پھر امام فرماتے ہیں جب وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور جب جہنم کی آیات آتی ہیں تو گریہ کرتا ہے, اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے لگاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر اسے اپنے مرنے کے دن کا یقین نہ ہوتا کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے, کہ اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا تو ایک لمحے کے لیے اس کی روح اس کے بدن میں نہ رہتی. متقی ہے. الدنیا سجن و مومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن نہیں رہنا چاہتا اس دنیا کے اندر, وہ پرواز چاہتا, نکل جاؤ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے دنیا سے محبت ہے تو مجھے مرنے سے خوف ہے. میرے گھر کا کیا ہوگا, میری چیزوں کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا. بھائی تو آپ کو کس نے پالا, آپ کو کس نے چیزیں دی, تو آپ کی اولاد کو بھی وہی دے گا. رازق تو وہ ہے. کیونکہ دنیا میں دسا ہوا ہوں, اندر مجھے نکلا نہیں جا رہا. لیکن یہ دنیا تھوڑی دیر ہے. آپ مجلس میں آئے, لوگ دور سے آئے, 70 کلومیٹر سے لوگ آئے, دوست احباب ہمارے, خدا ان کے آنے کو قبول فرمائے. مولا کی مجلس ہے, مولا کی عزاداری ہے. اجر تو انہی کی بارگاہ میں, ہماری بارگاہ میں ہم نے کیا دینا ہے. ہم تو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. پانیوں کا بنایا ہوا یہ سب خدا قبول فرمائے. علمدار کمیٹی, علم کمیٹی کے جو ماشاءاللہ اتنا یہاں انتظام کرتی ہے, پہلے سے بھی زیادہ بہتر انتظام کیا ہے عزاداری کے لیے, خدا ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزان محترم, اب آپ دیکھیں نا, آپ بڑی دور سے آئے, آپ گھنٹے 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے آئے, مجلس سنی, اب آپ نے واپس جانا ہے. لیکن اب آپ بولے میں واپس نہیں جا رہا, میرا دل لگ رہا ہے, کولر بڑا اچھا ہے, ٹھنڈی ہوائیں دے رہا ہے, لائٹیں بڑی چل رہی ہیں, پنکھا ہے. امام باہر والے آئیں گے, بھائی باہر جاؤ, بھی دروازہ بند بھی کرنا ہے, لائٹیں بند کرنی ہے. کہا نہیں میں تو نہیں جا رہا. تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہم بھی اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے اور ہم نے اپنے دلوں کو یہاں لگا لیا ہے, لگا لیا. چاہیں یا نہ چاہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے, چھوڑنا ہے. وہاں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ. آخرت خیر بھی ہے اور آخرت باقی بھی رہے گی. سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں آپ. عزیزان محترم, خوب انسان تھوڑی دیر کے لیے آیا. تو پہلی صفت وقت نکالیں, نہج البلاغہ پڑھیں, خطبہ متقین تھوڑا مطالعہ کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری رسول خدا فرماتے ہیں کہ دوسری کوالٹی جس کے پاس ہے, دنیا بھی خیر ہے اور آخرت بھی خیر ہے, وہ کیا ہے کہ وہ جس کے پاس خوش اخلاق کردار ہے. جس کا کردار اچھا ہے اس کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. خوب اب کردار ہم اپنا دیکھیں, جانے ہم کردار کیسے بنتا ہے. کردار بننے کے لیے بھی تو محنت چاہیے. کردار بھی آرام سے نہیں بنتے, ہر چیز بنانے میں ایک محنت لگتی ہے. آپ ادھر آموں کے باغ ہیں, آموں کے باغوں کے لیے آم کے درخت پہ بھی محنت لگتی ہے. درخت بنانا ہے, حفاظت کرنی ہے.
باقی جو دھوپ ہے، ہوا ہے، بارش ہے، وہ تو خدا کی طرف سے، لیکن انسان تو محنت کرتا ہے ہر چیز بننے میں۔ اگر وہ صحیح بنے، اگر وہ صحیح ہو، زمین آپ کے پاس ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ اس پر صحیح طرح کام نہ کریں تو کیا پھل اچھا آئے گا؟ لیکن اگر آپ محنت کریں، ہر چیز کو طریقے سے وقت پہ دیں تو پھل اچھا آئے گا۔ تو کیا آپ کا مقصد درخت تھا یا پھل تھا؟ پہلے کیا آیا؟ مگر مقصد تو درخت۔ عزیزان محترم، ہدف جب تک نہ ہو انسان محنت نہیں کرتا۔ جس درخت سے پھل نہ نکلے کیا آپ اس کو لگائیں گے؟ لیکن اس پھل تک پہنچنے کے لیے پہلے درخت لگانا ہے، پانی دیتے رہو، حفاظت کرتے رہو۔ کیوں؟ ایک دن پھل آئے گا۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، جو لگائیں گے، جو بوئیں گے، پھل ادھر ہے۔ اس دن پھل ملے گا جب انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، پھل اس دن ملے گا۔ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، وہ نیکیاں کر رہا تھا۔ ایک شخص غریب تھا، مفلس تھا، ایک بزرگ کے پاس گیا، بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے لیے کوئی دعا کریں، میرے لیے کوئی عمل کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا بھائی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، چلو میں تمہیں یہ سامنے دریا ہے، میں تمہیں مچھلی پکڑ دیتا ہوں، آؤ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ مچھلی پکڑی، ایک مچھلی پکڑا دی، بولا یہ ہے وہاں مچھلی ہے، جاؤ اسی سے گزارا کرو۔ وہ لے کے جا رہا تھا، رستے میں دیکھا اس نے ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا۔ اس نے بولا مچھلی کا میں کیا کروں گا، 2 روٹیاں لے لیتا ہوں۔ اس نے وہ روٹیاں لے لی، روٹیاں لے کے جا رہا تھا، کئی دن کا بھوکا تھا۔ اس نے دیکھا رستے میں ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر مفلسی کے عالم میں بیٹھی ہے اور بھوکی لگ رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ اس نے سوچا میں تو ویسے بھی چند دن سے بھوکا ہوں، چلو اسی کا پیٹ بھر جائے، روٹیاں اس کو دے دی۔ آگے گیا جہاں رہتا تھا، دیکھا کوئی شخص اس کے باپ کے نام کو پکار رہا ہے کہ فلانے کا بیٹا، فلانے کا بیٹا کوئی ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا کتنے عرصے سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے باپ نے میرے پاس کچھ امانت رکھوائی تھی اور بہت عرصے سے وہ چلے گئے، وہ بھی ایک رقم ہے جو تمہارے لیے۔ اب اس نے دیکھا کہ رقم بہت زیادہ رقم تھی۔ آہستہ آہستہ کام برکت پھیلتا گیا، خوب خیرات صدقات بھی بڑھتے چلے گئے، دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا۔ ایک دن رات کو سویا، خواب میں دیکھا روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب اس کا حساب کتاب تولا جا رہا ہے، تو سب رکھا ترازو پہ، میزان ترازو کیسا ہوگا؟ بہرحال سمجھانے کے لیے ڈیجیٹل ہوگا، یہ والا ہوگا، کون سا ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اعمال ہو۔ جب اچھے اعمال رکھے تو دیکھا ابھی بھی پلڑا ہلکا ہے، نیکیاں زیادہ، وہ پریشان ہوا، کہا میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ بانٹا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ یہ جو تم بانٹتے تھے یہ تم اس لیے بانٹتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، تمہاری بھائی وہاں ماشاءاللہ کیا صاحب یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اگر میں خود یہ کام کروں اور لوگ کہوں کہ میری تعریف کریں تو عمل کچھ نہیں ہے، پھر تعریفیں ہو گئی، اور کیا چاہیے تھا؟ خدا کی بارگاہ میں عمل۔ پھر کہا کہ بھائی جہنم میں لے جانے لگے تو کچھ ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اس کے حصے کی 2 روٹیاں اور ہیں، یا بس وہ 2 روٹیاں رکھی تو دیکھا کہ نیکیاں بھاری ہو گئی۔ وہ پریشان ہوا، کہا کہ مجھے اتنی نیکیاں، اتنے کام، اور یہ 2 روٹیاں؟ کہا ہاں یہ 2 روٹیاں تم نے اخلاص کے ساتھ دی تھی۔ خدا نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا، امیر غریب کوئی نہیں ہے۔ خدا ایک پتھر ہٹانے پر بھی جنت لے کے جا سکتا ہے، اور سونے کا پہاڑ دینے پر بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ خدا ہے، جانے مطلب اس کو پہچانے، کردار بنائے، اخلاق بنائے، یہی کردار جائے گا۔ بدن تو یہی رہ جائے گا، بڑے بڑے بدن یہی رہ گئے،
یہ کردار ہے جو زندہ بھی رہے گا. آپ شہداء کی زندگی دیکھیں, شہیدوں کو دیکھیں, شہدائے کربلا کو دیکھیں, کیسے کردار تھے, کون لوگ تھے. بہت سارے لوگوں کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ پہلے کیا کرتے تھے, نہیں پتا آپ لوگوں کو. بہت سارے لوگ دوسرے مسلک سے تھے, دوسرے فرقے سے تھے. اس زمانوں میں فرقے اس طرح نہیں تھے جیسے آج کے زمانے میں, لیکن مسلک تھے دوسرے مسلک سے. لیکن جب امام کے کہنے پر لبیک کیا تو ایسا کردار بن گیا کہ قیامت تک کے لوگوں کو روشنی دے رہا ہے. حر رات کدھر ہے؟ امام کا لشکر روکا اور پھر روز عاشورہ امام کی خدمت میں پہنچ گیا. سب سے آخر میں آیا, سب سے پہلے چلا گیا. اور کیا مقام پایا کہ جب گرے امام پہنچے, امام فرماتے ہیں حر. پہلے امام نے کیا کہا تھا جب اس نے امام کی سواری پکڑی تھی؟ امام نے کہا حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. حر نے کیا کہا تھا؟ کہا مولا کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا, مگر آپ کی والدہ کا احترام اتنا ہے. حر, یہ احترام تو تھا کہ حر کو یہاں لے آیا. میں جانے محترم, خوب اہل بیت کا در سب کے لیے کھلا, کسی کے لیے بند نہیں کیا. جناب حر نے کارواں روکا, مگر کیونکہ در اہل بیت پر جھکا, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات بھیجو, اللہم صلی علی محمد کا احترام کیا. کہاں سے کہاں آ گیا, حر علیہ السلام ہو گئے. اور جب روز عاشورہ گرے زخموں سے تو امام نے کیا کہا؟ حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام لکھا. حر یعنی تم آزاد ہو. کردار 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 بنا. اذان محترم, آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, خدا ان کی زندگیاں دراز فرمائے, صحت سلامتی ہو, بیماریاں دور ہوں. بہت مریضوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی. اذان محترم, خوب یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی بڑی تھوڑی سی ہے. کوشش کریں کہ کچھ کردار سازی پہ پڑھیں, اخلاق پہ پڑھیں, اخلاق اچھا بنائیں. شہداء, عام شہداء بھی جو تھے, شہید جو تھے, کیسے کیسے شہید. شہید بورنسی کہ شہید عبداللہ ان کا نام ہے, مشہد مقدس کے رہنے والے. کسان تھا, کسان, کھیتی باڑی کرتے. اس زمانے میں ایران کی جو حکومت تھی اس نے کہا کہ جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں زمینیں ان کی ہو گئی, یعنی جو مالک ہیں ان سے زمینیں لے کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو دے دو. بانٹنے آئے زمین, خود چھپ گیا. کیوں؟ کہا کہ جائز نہیں ہے, زمین کسی اور کی ہے, ہم تو کام کرتے ہیں, کیوں ہمارے نام کر رہے ہیں. چھپ گیا, گاؤں چھوڑ دیا, شہر چلے گئے, مزدوری, اینٹیں اٹھائیں, کام کیا. سبزی کی دکان پہ گئے, دیکھا سبزی والا پانی ڈال کے سبزی کو بھاری کر رہا ہے, کہا جائز نہیں ہے. دودھ والے کو دودھ بیچنے گئے, دیکھا وہ بھی تھوڑا کچھ ملاوٹ کرتا ہے, کہا جائز نہیں ہے. آخر میں مزدوری کی, اینٹیں اٹھائیں, اور آہستہ آہستہ اس زمانے میں انقلاب آ گیا. انقلاب آیا. امام خمینی کی کیسٹیں سننا شروع کی, کام شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. اس مقام پر پہنچ گیا کہ صدام نے ریڈیو میں اس وقت ان کے سر کی قیمت معین کی ہوئی تھی. وہاں پہنچ گیا کردار, اپنے آپ کو بناتے بناتے بناتے. مگر گھر والوں کو نہیں بتایا کون ہے. گھر آیا عام آدمی, زوجہ باہر دکان میں کچھ لینے گئی تو کسی نے, پڑوسی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ اتنے سارے محافظ کس کے لیے کھڑے ہوئے ادھر ادھر چھپ چھپ کے. کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کے شوہر کے لیے. ہاں, وہ سردار بن گیا لشکر میں. جب گھر گئی زوجہ, کہا کہ یہ آپ کے لیے. کہا نہیں, غلط فہمی ہوئی ہوگی, کوئی اور ہے. اس زمانے میں ایک ریال نہیں لیا. ہمارے یہاں تو کوئی کام کر لے ملک کے لیے, قوم کے لیے, تو وہ تو احسان ہوتا ہے نا, بھائی ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو, ہمیں بھی اور دو. کہا نہیں, ہم جو کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں.
ارے ایک دن گھر آئے, واشنگ مشین پرانے زمانے میں کیسی ہوتی ہوگی, بہرحال دے کے چلے گئے, گھر آئے, کہا کس نے دیے, کہا وہ ادارے نے دیے, کہا خبردار اس کو استعمال نہیں کرنا. ہم نے اسلام کی خدمت اس لیے نہیں کی کہ ہم چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. کردار, کہا جب تک زندہ رہے اسے کسی نے استعمال نہیں کیا, ان کی شہادت کے بعد بھی وہ واپس بھیج دی گئی. کردار, ایسا کردار بنائے, کردار ضروری ہے. ہمارا کردار, ہمارا اخلاق ایسا ہے, ہم سے لوگ راضی ہیں, ہمارے زبان سے لوگ محفوظ ہیں, ہماری نگاہوں سے لوگ محفوظ ہیں, ایسا نہیں. ظاہر خدا نہیں, خدا کو نہیں چاہیے, خدا کو باطن چاہیے. باطن اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس لیے وہ یزکیہم, تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں پاک کرے. پاکیزگی چاہیے. اور پاکیزگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں میں مولانا صاحب معاشرہ اتنا خراب ہے, باہر نکلوں تو گناہ ہے, ادھر جاؤں تو گناہ ہے, کہاں جاؤں, پہاڑوں پہ چلا جاؤں, چھوڑ دوں سب. نہیں, پہاڑوں پہ چل کر, خانقاہوں میں بیٹھ کر چلے کاٹنا کمال نہیں ہے. کمال شریعت پہ عمل کر کر معاشرے میں رہنا کمال ہے. اسلام دیکھیں, اگر کوئی کمال ہوتا, اگر یہ چیزیں کمال ہوتی کہ انسان اتنے سال فلانی جگہ بیٹھا ہے, اتنی سال یہاں بیٹھا ہے, وہ چلا کاٹ رہا ہے, تو پھر رسول خدا سے بڑھ کر کوئی شخصیت تھی؟ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبرائیل آ رہے تھے, حضرت خدیجہ کھانا لاتی تھی, تو اس سے اچھی تو جگہ کوئی نہیں تھی. مگر خدا نے کہا رسول واپس معاشرے میں جاؤ, اقرا, پڑھاؤ انہیں. مصیبتیں, رسول خدا کے ساتھ کتنی مصیبتیں ہوئی, ان کے ساتھ کیا کیا کیا. شیب ابی طالب میں 3 سال, آخر میں پتھر اپنے پیٹوں پہ باندھا رسول نے. پتھر کس کے لیے؟ امت کے لیے. اور رسول کا نواسا امت کے لیے کربلا آیا. مگر امام حسین کو کوئی مشکل تھی کیا؟ امت سو رہی تھی, امت غافل تھی. آج معاشرے میں کیا ہے؟ آج امت اکٹھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آج امت میں وحدت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں تفرقہ ہے؟ کیوں سوشل میڈیا پہ؟ کیوں ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے پڑا؟ جو جس کو مانتا ہے, سب کا اپنا عقیدہ ہے, ہر آدمی اپنے عقیدے کو بیان کرے, بری بات نہیں ہے, بیان کرے. فساد کیسا؟ جس کی فضیلت ہے وہ فضیلت ہے, نہ وہ کم ہو سکتا ہے کسی کے کہنے سے, نہ وہ بڑھ سکتا ہے. بھائی جو جس کو مانتا ہے, لیکن اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن اور اہل بیت بھی ایک ہی ہیں. کوئی زیادہ محبت کرتا ہے, کوئی کم محبت کرتا ہے, فرق نہیں پڑتا ہے. جانے محترم, ہم ویسے بھی کسی کی محبتوں کو تول تو نہیں سکتے, اور اصل محبت تو عمل سے ظاہر ہوتی ہے. جو اچھا عمل کرے گا پتہ چل جائے گا یہ محبت کتنی کرتا ہے. اور اہل بیت کی محبت کیا سکھاتی ہے کہ بھائی سب کے ساتھ صحیح رہو, اچھے رہو. اور وہ جو آنے والا ہے وہ ایک ہی ہے. 11 کو کوئی مانے یا نہ مانے, 12ویں کو تو سب مانتے ہیں. بھائی وہ تو سب کا ایک ہی ہے نا, ایک ہی شخص ہے, ایک ہی نام ہے. کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا, کوئی کہتے ہیں غیبت میں ہے, ایک ہی بات ہے. جب آئیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے. جمعے کا دن, آج دنیا کے حالات, فلسطین کے حالات, غزہ کے حالات, ایران کے, دشمن کو آپ جانتے ہیں. دشمن فرقوں کا نہیں ہے, اسلام کا بھی دشمن انسانیت کا ہے. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سارے ملک آپس میں آج بھی لگتا ہے خون چاہیے امت کو, خون چاہیے. امت جب غافل ہو جائے نا تو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. امت بیدار نہیں ہے, کیا کرے؟ آج آپ کے سامنے ایران کے حالات جو 12 دنوں کے اندر قربانی دی, 1000 سے اوپر شہید دیے.
لیکن اس کا نتیجہ نکلا کہ امت آپس میں متحد ہو گئی، دشمن کو پہچان لیا گیا، دشمن اصل انسانیت کا، اسلام کا کون ہے؟ خون۔ ہم بھی اپنے کردار کو بنائیں، جانے اخلاق بنائیں۔ جمعے کا دن ہے، مولا سے متصل ہوتے ہیں۔ جانے محترم، امام غیبت کے پردے میں، اور ہر کوئی ظاہر ہے امام سے مل نہیں سکتا، لیکن دل میں تڑپ ضرور ہونی چاہیے۔ دعا عہد میں پڑھتے ہیں اللہم ارن طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، پروردگار مجھے وہ درخشندہ چہرہ، وہ رخ زیبا، وہ پیشانی دکھا۔ ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں مگر ہم امام کو نہیں دیکھ رہے۔ ہم زندہ کیسے ہیں؟ ہم کربلا پہ روتے ہیں، کربلا میں کیا تھا؟ ایک امام تھا، باقی سارے امام کے گرد پروانے تھے، عاشق تھے، ایک امام۔ ہم اپنے امام کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہے اپنے امام کے لیے، ہم ظہور کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ جانے اللہ بہتر جانتا ہے ظہور کب ہوگا، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ہم ظہور کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا گھر تیار ہے یا نہیں ہے؟ ایک عالم دین کی ملاقات ہوئی، ماہ مبارک رمضان تھا، بتاتے ہیں امام زمانہ سے، امام کی آنکھوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی ہوئی، کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں گریہ کرنے کی وجہ سے۔ کہا مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھے کسی اور سے امید نہیں ہے مگر جو الاجل کہتے ہیں، جب ان کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو میں گریہ کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے امام کو رولائیں تو نہیں۔ خوب امام تک پہنچے۔ کتنے علماء کے واقعات ہیں۔ ایک عالم دین اپنے گھر کے اندر اپنے صحن میں ٹہل رہے ہیں، پریشانی ہے، بیماری ہے، ٹہل رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور امام زمانہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا مولا میں اتنا پریشان ہوں، میرے یہ مشکل ہے، اور آپ آ ہی نہیں رہے، آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ کہا اچانک سے چلتے چلتے دیکھا امام ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور امام نے کہا فلانی اس جگہ پر تمہاری زندگی میں اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم ہلاک ہو جاتے، فلانی جگہ جو تم مشکل میں تھے کس نے تمہارا ساتھ دیا، فلانی جگہ فلانی جگہ فلانی جگہ۔ امام خود فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوں تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے۔ اذان محترم، وہ امام کے لیے تڑپا۔ میں بہرحال خود خطاکار ہوں، شاید میری زبان میں اتنی تاثیر نہ ہو، لیکن ہم ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سے کوفہ کا سوال نہیں ہوگا، مدینہ کا سوال، کاظمین بغداد کا سوال، ہم سے کیا سوال ہوگا؟ 2025 مظفر گڑھ، تم نے امام کے لیے کیا کیا؟ وقت نکالیں، امام کو یاد کریں، عزاداران مولانا امام کی سلامتی کی دعا کیا، کوشش کریں۔ پہلی چیز جو سب سے زیادہ امام کو مدد کر سکتی ہے وہ آپ کا کردار ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھا کر دیا تو آپ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے گھر کو اچھا کر دیا تو آپ اپنے گھر میں امام کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنی گلیوں کو اچھا کریں، کردار اچھا کریں۔ اذان محترم، بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، گرمی بھی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ گرم جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، آپ کے آنے سے راضی ہوں۔ عزاداران محترم، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، زندگی جو گزر رہی ہے یہ کرم انہی کا ہے، ورنہ تو ہاتھ خالی ہیں انسان کے پاس، کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، عزاداری، اس کی حفاظت کریں، اسے صحیح طریقے سے امام زمانہ تک لے کے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزاداران، صحیح پیغام، بصیرت، عقل
کہ 7 انسان اپنے امام کے لشکر پہ پہنچے. وقت قریب ہے. وقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو دنیا کے حالات ہیں وقت قریب ہو چکا ہے. یمن کی طرف دیکھیں تو نظر آتا ہے، خراسان کی طرف دیکھیں تو نظر، ہر چیز آہستہ آہستہ تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہی ہے. امام کا کارواں تیار ہو رہا ہے. عزیزان محترم، بس روز عاشور جب سب لٹ گیا، کوئی نہ بچا، امام نے اپنی تلوار کو دشت کربلا میں گاڑا. دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ. کہاں ہو مسلم، کہاں ہو ہانی، کہاں ہو حبیب ابن مظاہر؟ اپنے مولا کو سوار نہیں کرو گے؟ سب بکھرے پڑے ہیں، اکیلا رہ گیا. خیموں میں آئے بہن سے ملنے کے لیے. آخری وداع مولا نے اپنی بہن سے کیا. ماں کی نشانیاں کرتا امام کو دیا گیا. امام کی سواری چلنا شروع ہوئی. دیکھا تھوڑی دیر میں سواری ہل نہیں رہی. امام نے نیچے دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو سواری سے لپٹ کے کھڑی ہوئی. بچی کون ہے؟ آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی، خدا ان کے نصیب اچھے کرے. عزیزان محترم، چھوٹی بیٹی کی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے. بیٹیاں ویسے ہی باپ کی زینت ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی بیٹی جب گھر میں ہوتی ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب سب مل لیتے ہیں نا تو وہ آخر میں ملتی ہے اور ایک سوال پوچھتی ہے، بابا گھر کب آؤ گے؟ گو کہ اس کا باپ صبح شام کئی دفعہ بھی آئے نا، وہ پھر بھی یہی پوچھتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ میرا سلام ہو اس بچی پر جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا وہ واپس نہیں آیا، واپس نہیں آیا. اب دیکھا کہ بابا بھی جا رہے ہیں، امام نیچے اترے. امام نے بچی کو گلے لگایا، گریہ کیا. بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے، بچی جانتی تھی بابا گیا واپس نہیں آئے گا. کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. امام نے کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی. امام سواری پہ بیٹھے، زلجنا چلنا شروع ہوئی. چلتے چلتے روز عاشورہ کے مصائب ہیں آپ نے سنا. امام نے دشمن کو بہت سخت وقت دیا، سخت. یہ تو خدا کی طرف سے پیغام آ گیا کہ حسین ملائکہ انتظار کر رہے ہیں، اگر حکم دو تو فوج کو تہس نہس کر دے. لیکن دوسری طرف حسین جو وعدہ کیا ہے اسے نبھانا ہے. امام کہتے ہیں خدا 70 دفعہ بھی مارا جاؤں تو تیرے سے جو وعدہ کیا ہے اسے نبھاؤں گا، تیرے دین کو بچاؤں گا. بس عزیزان محترم، پھر آپ سنتے ہیں تیر کہاں سے آیا، تیر کہاں لگا، نیزے کہاں لگے، پتھر کہاں لگے. بس اتنا ہے کہ زین سے زمین پر آیا. بعض مقتل کہتے ہیں کہ امام زمین پر نہ جا پائے، تیر اتنے بدن میں لگے ہوئے تھے. زلجنا واپس گیا، واپس اس کو خیموں کی طرف.
اہل حرم سمجھے امام حسین واپس آئے ہیں. اب کیا دیکھا کہ ذوالجناح اکیلا کھڑا ہوا ہے. بی بی نے دیکھا کہ میرا بھائی مجھے نظر آئے لیکن ہجوم اتنا تھا، جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آیا تھا سیدہ کے لال کو لوٹنے کے لیے. بس عزاداران محترم میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا. وہ بہن پھر اونچائی پہ گئی کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، لیکن جب پہنچی تو دیر ہو گئی تھی. شمر سینے پہ بیٹھا ہوا کند خنجر چلا رہا تھا. بی بی نے کہا عمر سعد تو نہیں دیکھتا رسول کے نواسے کے ساتھ کیا؟ بس میں اور سخت مسائل نہیں پڑھوں گا عزاداران محترم. بس اتنا ہوا تھوڑی دیر میں مولا کا سر شمر کے ہاتھ میں تھا. خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی. جب پہنچی زینب تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا. جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا. جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. عزاداران محترم روز عاشورہ گزر گیا. شام غریبہ بس تھوڑے سے منزلیں اور آپ سے ایام ہیں. اس بچی سے توسل کرنا ہے. آج اس کے بچی کے حرم میں کوئی نہیں ہے. پھر شام زندان میں ہے، پھر شام قید میں. ابھی 2 دن پہلے ایک شیعہ عالم دین کو شہید کر دیا. پھر شام زندان میں. عزاداران محترم بس شام غریبہ آئی. جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا. دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. بی بی مقتل میں گئی. مقتل کہاں ہے؟ جہاں پر گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے. سر بریدہ لاشیں، مگر رات. دیکھا بچی ایک سینے پہ سو رہی ہے. بی بی زینب نے بچی کو اٹھایا. کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں. آپ کو تو پتا ہے نا پھوپھی جان، مجھے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی. کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، 2 ہاتھ بلند ہوئے الیہ الیہ. میری بچی. بس ہٹا لیا. بس ذہن میں رکھیں. 11 محرم، بس تھوڑا اور 11 محرم. میں اور تیزی سے جا رہا ہوں. میں نہیں کہتا یہ سوار کیسے ہوئے، میں نہیں کہتا ان کو گزارا کیسے. بس اتنا کہوں گا کہ جب سواریوں کو مقتل کے پاس سے گزارا تو دن کی روشنی میں جب جنازے دیکھے گئے نا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھ رہی ہے، کوئی بہن بھائی کو، کوئی بچی اپنے باپ کو. بدن ایسے تھے کہ امام زین العابدین نے جب اپنے بابا کو دیکھا تو روح پرواز کر جاتی. امام نے اپنے آپ کو نیچے، بی بی زینب نیچے گر گئی. او محمد حاضل حسین، یہ حسین ہے جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے، خون جس کے بدن میں غلطی تھا. یہ حسین ہے. گھوڑوں کی ٹاپوں نے کیا کر دیا؟ وہ بچی جو رات کو بابا کے سینے پہ سوئی تھی، رات کو نہ دیکھ پائی. جب دن میں آئی نا، جب دیکھا پھپھی کوئی بہن کر رہی ہے، کہا پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ یہ کس کا بدن ہے؟ گزر گیا قافلہ گزر گیا. 13 محرم اجازت امامت. میرا بیمار امام، میرا غریب امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، کربلا کی زمین پہ آیا.
ایک ایک کر کر بنی اسد کے قبیلوں کے ساتھ سر موجود، کیسے پتہ چلے کس کا امام نے کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، اس کو یہاں دفناؤ۔ ایک طرف جانے لگے، کہا رک جاؤ، کہا میں خود دفناؤں گا۔ مولا کس کا بدن ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن، میں قربان عزاداروں نے وہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ جسے دوشے پیمبر پر رسول اٹھایا کرتے تھے، بدن کیسا ہے؟ بس مقتل کا ایک جملہ اور آپ سے التماس سے دعا۔ امام نے مقتل میں بیان ہوا، امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، میرے مولا نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، دشتے کربلا میں رکھا۔ میرا مولا کھڑا ہوا دیکھ رہا، مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو سر کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالی، کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہے کٹی ہوئی انگلی۔